پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے اور بعض صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ بات اس وقت کہی جب وہ مسجد میں نہیں تھے، مسجد سے باہر تھے۔ مسجد سے باہر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے، اور ایک جوان وہاں سے نکلا، اس کے ہاتھ میں کوئی ٹول تھا، بیلچا، پھاوڑا، اس ٹائپ کی کوئی چیز کہ جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، ارننگ کے لیے جا رہا ہے۔ اس کو جاتے ہوئے دیکھا، اور ون آف دا کمپینینز اس نے ایک کامنٹ پاس کیا۔ وہ کامنٹ کیا تھا؟ وہ کامنٹ یہ تھا کہ کاش اس کی یہ جوانی، اس کی یہ انرجی، اس کی یہ توانائی فی سبیل اللہ خرچ ہوتی۔ اگر اس کی یہ جوانی اسپینڈ کرتا ہے یہ خدا کی راہ میں، کاش کہ ایسا کرتا۔ یعنی اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ اس وقت جو یہ کر رہا ہے یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، اور پیغمبر اکرم اس موقع پر اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کا تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، کہہ رہے اگر یہ شخص، سنیے گا، اگر یہ شخص اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا رزق حاصل کرے اس مزدوری کے ذریعے سے، فہوا فی سبیل اللہ، تو یہ سبیل اللہ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سبیل اللہ نہیں ہے، یہ سبیل اللہ ہے۔ پیغمبر اکرم اتنا کہہ کر رک نہیں گئے، اصول پورا سمجھایا۔ نمبر 1، اگر یہ اس محنت کے ذریعے سے، اس مزدوری کے ذریعے سے اپنے بیوی، اپنے بچوں کا، اپنے فیملی ممبرز کا اگر رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، فہوا فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس کے پاس رزق ہے اور یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو تھوڑا اور زیادہ کمفرٹ پرووائڈ کرے، کہ اتنا تو ہے مگر تھوڑا اور زیادہ کمفرٹیبل کر دے ان کی زندگی کو، فہوا فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوئی۔ پیغمبر اکرم ابھی بھی خاموش نہیں ہوئے۔ پہلی چیز، اگر یہ رزق حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، فہوا فی سبیل اللہ، رزق ہے اس کے پاس، یہ جائے اس لیے رہا ہے تاکہ اپنی فیملی کو تھوڑا سا اور زیادہ کمفرٹ زون کے اندر لے جائے، فہوا فی سبیل اللہ۔ تیسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس کے پاس رزق بھی ہے، اس کی فیملی کمفرٹیبل بھی ہے، اور اب یہ مزید اس لیے کما رہا ہے کہ حاصل ہونے والی آمدنی کو یہ دوسروں کے اوپر خرچ کرے گا، کوئی سوشل ورک کرے گا، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے محنت، فہوا فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی راہ سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں، آخری بات یہ یاد رکھو، اگر یہ مزدوری اس لیے کر رہا ہے، اگر یہ کما اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے، اس کے پاس دولت آ جائے، اور اس دولت کے ذریعے سے یہ دوسروں کو انفیریئر سمجھے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، فہوا فی سبیل الشیطان، تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اگر اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے ایروگنس کو، اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرے، تو پھر یہ سبیل اللہ نہیں ہے، پھر یہ سبیل شیطان میں۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ اندازہ کریں، واضح طور پر پیغمبر اکرم یہ 4 ہیڈز بیان کر رہے ہیں۔